اللهم صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بے شک اللہ پاک اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں اللہ پاک اپنے نبی پر. اے ایمان والو، درود پڑھو تم اس کے اوپر اور سلام بھیجو تم. اللہ تبارک و تعالی نے درود بھیجنے کا حکم دیا، لیکن جتنا عبادتیں ہیں تمام عبادات کا اللہ پاک نے انسانوں کو حکم دیا کہ تم نماز پڑھو، تم روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، قربانیاں کرو، صدقے کرو، خیرات کرو. لیکن اللہ پاک نے یہاں درود پڑھنے کا جب حکم دیا تو فوراً اللہ پاک نے درود پڑھنے کا حکم نہیں دیا. یوں نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو میرے محبوب پر درود پڑھو، نہیں، بلکہ اللہ پاک نے پہلے ترغیب دی، شوق دلایا. فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، بے شک اللہ پاک رحمت بھیجتے ہیں اپنے نبی پر اور اس کے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی پڑھو، سبحان اللہ. تاکہ ایمان والے کے دل میں یہ خیال آئے کہ ایسا کام، ایسا فعل جو اللہ پاک بھی کر رہے ہیں اور اللہ کے فرشتے بھی کر رہے ہیں تو میں اس سے کیوں محروم رہوں، مجھے بھی کرنا چاہیے. سبحان اللہ. یعنی یوں سمجھیں کہ جتنا اللہ نے عبادت کے احکام بتلائے ہیں وہ صرف بندے ہی کرتے ہیں. اللہ پاک نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا لیکن اللہ پاک خود نماز نہیں پڑھتے. ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا لیکن اللہ پاک روزہ نہیں رکھتے. لیکن یہاں پر درود پڑھنے کا جب حکم دیا تو فرمایا کہ اے ایمان والو یہ ایسا کام ہے کہ جس میں خود اللہ بھی شریک ہے. سبحان اللہ. توجہ فرمائیں، میں نے یوں نہیں کہا کہ جو ایسی عبادت نہیں کہا میں نے، کیونکہ اللہ پاک عبادت نہیں کرتے، اللہ عبادت سے پاک ہے. ہاں جی، میں نے کہا کہ ایسا کام جس میں خود اللہ بھی شریک ہے اور اس کے فرشتے بھی شریک ہیں. اے ایمان والو تم بھی پڑھو میرے محبوب کے اوپر درود. اب سوال یہ ہے کہ درود کیسے پڑھتے ہیں اللہ پاک اور اس کے فرشتے؟ کیا اللہ پاک ایسے ہی درود پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد؟ فرمایا نہیں. درود کا جو لفظ ہے نا، درود، صلاۃ، اس کی نسبت اگر اللہ کی طرف کی جائے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت بھیجنا، کہ اللہ پاک رحمت بھیجتے ہیں اپنے محبوب کے اوپر. اگر صلاۃ کی نسبت فرشتوں کی طرف، انسانوں کی طرف کی جائے تو پھر معنی ہوتا ہے رحمت کی دعا کرنا. چنانچہ ہم جو درود پڑھتے ہیں وہ دعا ہی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ اپنے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمت نازل فرما. دعا مانگتے ہیں. اور اگر صلاۃ کی نسبت عبادت مخصوصہ کی طرف کی جائے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے نماز. تو یہاں پر نسبت ہے اللہ کی طرف اور اس کے فرشتوں کی طرف، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک درود بھیجتے ہیں، رحم یعنی رحمت بھیجتے ہیں. یا یوں سمجھیں دوسرے لفظوں میں کہ اللہ پاک فرشتوں کو جمع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہ میرے فرشتے ہو،
دیکھو میں نے اپنے محبوب کو بڑی شان دی ہے، بڑی عزت دی ہے، بڑا مقام دیا ہے، میں نے اس کا چہرہ ایسے بنایا، میں نے اس کی زلفیں ایسے بنائی، یعنی سارے فرشتوں کو جمع کر کے اللہ پاک اپنے محبوب کی تعریف بیان فرماتے ہیں۔ یہی ہے اللہ پاک کا درود پڑھنا۔ اللہ پاک باقی یوں نہیں ہے کہ جیسے ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی، اللہ پاک بھی ایسے پڑھتے ہیں، یوں نہیں ہے۔ اب درود جو ہے وہ کون سا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھلایا؟ مختلف درود ہیں۔ سب سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں جی ہم یہ سارے پڑھتے ہیں۔ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نام مبارک لیتے ہیں تو ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام جمع ہو کر گئے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول ہمیں سلام تو سمجھ آ گیا ہے لیکن درود صلات سمجھ نہیں آئی، صلات کیسے پڑھنی ہے؟ سلام تو سمجھ آ گیا ہے، کیسے سلام ہے؟ فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول ہمیں سلام تو سمجھ آ گیا کہ یہ پڑھنا ہے، لیکن صلات ہمیں سمجھ نہیں آئی، درود نہیں سمجھ آیا کہ درود کیسے پڑھیں۔ اور ہماری تو شان بھی نہیں ہے، ہماری تو وہ مقام بھی نہیں ہے ہمارا کہ ہم اپنے نبی کے اوپر رحمت کے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے بندیو، اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ تم میری شان کو نہیں پہنچ سکتے، میری شان کو صرف اللہ ہی جانتا ہے، تم بس ایسے ہی کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی جو ہے، یہ درود وہ درود ہے جو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود سکھلایا، بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے۔ باقی آج کل تو بہت درود بعض مولویوں نے بھی اپنی طرف سے بنا لیے، یہ درود ماہی ہے، یہ درود ہزارہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا اپنی طرف سے گھڑ لیے ہیں، بنا لیے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے جو درود سکھلایا وہ کون سا درود ہے؟ درود ابراہیمی، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، وہی درود ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، اور سب سے افضل درود بھی یہی ہے۔ اور بھی ایک درود ہے جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، فرمایا کہ یہ ایسا شان والا درود ہے کہ جو آدمی ایک دفعہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک 70 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، 70 فرشتوں کی۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں تو یوں آتا ہے کہ 1000 فرشتہ 70 دن تک اس آدمی کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 1000 فرشتے 70 دن تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ کون سا درود؟ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ اللہ پاک ہم سب کو درود پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ایک دفعہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ پاک 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں، 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں، 10 جنت میں درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو 80 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں قیامت والے دن اپنے نبی کے قریب ہو جاؤں تو فرمایا اس کو چاہیے کثرت سے میرے اوپر درود پڑھے، زیادہ سے زیادہ درود پڑھے۔ فرمایا قیامت والے دن میرے قریب وہی ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے رسول میں دعا مانگتا ہوں لیکن شروع میں بھی درود پڑھتا ہوں، آخر میں بھی درود پڑھتا ہوں، مجھے آپ بتلائیں کہ میں کتنا درود پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شروع میں اور آخر میں پڑھتا ہے نا اس کو زیادہ کر۔ کہنے لگا اللہ کے رسول چلو میں جو ہے نا 3 حصے دعا مانگوں گا اور جو ہے نا 1 حصہ چوتھا حصہ درود شریف پڑھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور زیادہ کر۔ اس نے کہا اللہ کے رسول 2 حصے جو ہے نا درود شریف پڑھوں گا، 2 حصے دعا مانگوں گا۔ آپ نے فرمایا اور زیادہ کر۔ اس نے کہا اللہ کے رسول 3 حصے درود پڑھوں گا، 1 حصہ دعا مانگوں گا۔ آپ نے فرمایا اور بھی زیادہ کر۔
जी और भी ज़्यादा कर। अगर तू सारा दिन दुरूद ही पढ़ता रहे, मेरा रब तुझे मांगने वालों से भी ज़्यादा अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। आज दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करें, मसले हल हो जाएंगे, परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, मुसीबतें दूर हो जाएंगी, अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी। तो ये ऐसा बाबरकत वजीफ़ा है, ऐसी बाबरकत दुआ है दुरूद शरीफ। आप नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, कुर्बानी करते हैं, लेकिन कबूल होने की गारंटी कोई नहीं है कि हाँ भी आपकी नमाज कबूल हो गई है। लेकिन दुरूद पाक ऐसी इबादत है कि जब भी पढ़ो, जहाँ पर भी पढ़ो, अल्लाह पाक कबूल ही कर लेते हैं। सुभान अल्लाह। इसीलिए फरमाया कि जब भी दुआ मांगो, शुरू में भी दुरूद शरीफ पढ़ो, आखिर में भी दुरूद शरीफ पढ़ो, दरमियान में तुम्हारी दुआ आ जाए। जैसे कोई आदमी किसी को तोहफा देने के लिए जाए, 3 तोहफे दे, तो वो आदमी यूँ नहीं करता कि 2 तोहफे तो कबूल कर ले, एक वापस कर दे कि ये मैं नहीं लेता हूँ। जहाँ पर वो 2 तोहफे कबूल करेगा, तीसरा भी कबूल कर लेगा। फरमाया इसी तरह तुम शुरू में भी दुरूद पढ़ो, हाँ जी, आखिर में भी दुरूद पढ़ो, दरमियान में अपनी दुआ मांगो। उस दुरूद की बरकत से अल्लाह पाक तुम्हारी दुआ को कबूल फरमा दे। सुभान अल्लाह। एक हदीस में तो ये भी आता है कि अगर कोई आदमी आखिर में दुरूद न पढ़े तो उसकी दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान लटकी रहती है, कबूल ही नहीं होती। तो इसलिए बुज़ुर्गों दुरूद पढ़ने की कोशिश करें, टाइम निकालें थोड़ा सा अपने नबी के ऊपर। मियाँ जिस नबी ने हमारे लिए तकलीफ़ें बर्दाश्त की, जिस नबी ने हमारे लिए पत्थर खाए, ज़ख़म उठाए, दांत मुबारक शहीद हुए, सारी ज़िंदगी तकलीफ़ों में गुजारी, हमारे लिए रोए, दुआएं मांगी, क्या ख्याल है उस नबी का हक़ नहीं है हमारे ऊपर जी? तो उसके लिए कम अज़ कम दुरूद शरीफ तो पढ़ सकते हैं ना। ऐसे ऐसे बुज़ुर्ग, ऐसे ऐसे नेक लोग भी हमने देखे हैं जो दिन में 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप खुद देखें, मैं कितना दफ़ा पढ़ता हूँ दिन में दुरूद शरीफ, टाइम ही नहीं है मेरे पास। ऐसे बेवफा उनकी हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हर मौके पर हमें याद फरमाया, हमारे लिए दुआएं की हैं। तो अल्लाह पाक हमें भी दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए मैंने कई दफ़ा अर्ज़ किया है, कोई पाबंदी नहीं है, आपको वुज़ू है या नहीं है, हाँ जी, आप जहाँ फिर रहे हैं आप दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, ज़िक्र कर सकते हैं, कलमा पढ़ सकते हैं, तस्बीह पढ़ सकते हैं। औरतें हत्ता कि अगर उनके ख़ास अय्याम आगे हैं, हाँ जी, महीने में जो माहवारी के दिन आते हैं, वो नमाज तो नहीं पढ़ सकती, कुरान नहीं पढ़ सकती, लेकिन वो ज़िक्र कर सकती हैं, तस्बीह पढ़ सकती हैं, कलमा पढ़ सकती हैं, वो जी दुरूद शरीफ पढ़ सकती हैं, हाँ जी, ये चीज़ें कर सकती हैं। वो अल्लाह से दुआएं भी मांग सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन कुरान पाक की तिलावत नहीं कर सकती और नमाज नहीं पढ़ सकती। रोज़ा बाद में रखेंगी, रोज़ा तो होगा नहीं। तो बहरहाल अल्लाह पाक हम सबको दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तर्जमा देख लें, फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह पाक और उसके फरिश्ते युसल्लूना अलन नबी, रहमत भेजते हैं अपने नबी के ऊपर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो दुरूद पढ़ो तुम उस मेरे महबूब के ऊपर और सलाम भेजो, खूब सलाम भेजना। अल्लाह पाक हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए।